ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ گرمی نہیں لگنے دے گا، ان کو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا پھر بھی ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو اللہ تعالیٰ اسپیشل اے سی دے گا، اسپیشل سایہ دے گا، اسپیشل ان کو ٹھنڈک ملے گی، یوم لا ظل الا ظلہ، ان کے علاوہ کسی اور کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ کون لوگ ہوں گے؟ 7 لوگ ہوں گے۔ اور نیما والو ذرا کان کھڑے کر کے سن لینا، ان 7 میں سے کوئی ایک کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لینا تو میں سمجھوں گا آج عبدالغفار صاحب کی محنت کامیاب ہو گئی۔ اتنا لمبا سفر کر کے رات کو 1:30 بجے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں سمجھوں گا جس مقصد کے لیے آئے تو وہ مقصد کامیاب ہو گیا۔ بڑے غور سے سننا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی نہیں لگنے دے گا، ان کو قیامت کے دن گرمی نصیب نہیں، ان کو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، زیادہ گرمی بھی مصیبت ہے اور زیادہ ٹھنڈی بھی مصیبت ہے۔ جہنم میں دونوں عذاب ہوگا جی، جہنم میں بہت زیادہ گرمی بھی ہوگی اور جہنم میں بہت زیادہ سردی بھی لگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب جنتیوں کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، متقین فیہا علی الارائک، جنتی آرام سے تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنتیوں کو جنت میں نہ دھوپ لگے گی نہ سردی لگے گی، نہ تو ان کا موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا، ان کا کلائمیٹ بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، اتنی زیادہ ٹھنڈک نہیں ہوگی پریشان ہو جائیں، اور اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی کہ پریشان ہو جائیں، نہ تو ان کو دھوپ لگے گی نہ ان کو سردی لگے گی۔ اے اللہ، قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا تو کون خوش نصیب بندے ہوں گے جن کو تیرے عرش کا سایہ ملے گا، جن کو گرمی نہیں لگے گی، جن کو پسینہ نہیں ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، امام عادل، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا بادشاہ، نیائے کرنے والا بادشاہ، جو لوگوں کے ساتھ نیائے کرتا ہو، انیائے نہ کرتا ہو، جو قانون چلاتا ہو تو سب کے لیے قانون برابر ہو، مذہب دیکھ کر کے قانون کا پالن نہ کرواتا ہو، ایک جرم پر ایک مذہب کو کوئی اور سزا دی جائے اور دوسرے مذہب والوں کو وہ سزا نہ دی جائے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے وہ دنیا کی نظر میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، انسانیت کی نظر میں وہ انسان ظالم مانا جائے گا، جو قانون کا درپیوگ کرتا ہے، جو نیائے کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے سب سے پہلے کس کو بچائے گا؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا لیڈر۔ جانتے ہو انصاف کس کو کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں رسول کی عدالت میں لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک کیس آیا، ایک عورت نے چوری کر لی، اس عورت کا نام فاطمہ تھا اور وہ بہت بڑے قبیلے سے اس کا تعلق تھا، قبیلے بنو مخزوم سے اس عورت کا تعلق تھا۔ یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا، یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے کی عورت تھی فاطمہ، اس نے چوری کر لی اور اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ کلائی تک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی کی عدالت میں کیس آیا، آپ نے فیصلہ کیا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، ہر چوری پر ہاتھ نہیں کٹے گا، کوئی 10 روپیہ چورا کے چلا جائے ہاتھ نہیں کٹے گا، اس کی لمٹ بتائی گئی ہے کہ کتنی چوری پر ہاتھ کٹے گا، وہ الگ مسئلہ ہے، میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھیے ہر چوری پر ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اس عورت نے اتنی چوری کی تھی جس چوری پر ہاتھ کٹتا ہے، نبی نے ڈیسیزن دے دیا، فیصلہ دے دیا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عورت کے قبیلے والے پریشان ہو گئے، اس عورت کا ہاتھ کٹے گا ہمارے پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گا، ہماری ناک کا سوال ہے، ہماری عزت کا سوال ہے۔
لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے آ کے یہ کہہ سکے اے اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیے، کوئی اور عورت ہے۔ لوگوں نے بہت سوچا وچارا، ڈائریکٹ تو اللہ کے رسول سے نہیں کہہ سکتے، کسی ایسے انسان سے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کا چہیتا ہو، تاکہ وہ اگر کہہ دے تو اللہ کے نبی اس کی بات مان لیں۔ لوگ اسامہ بن زید کے پاس آئے جن کو اللہ کے نبی بچوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ جب حسن و حسین کو لاڈو پیار کرتے تھے تو اسامہ بن زید کو بھی لاڈو پیار کرتے تھے۔ اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے، بڑے پیارے صحابی تھے۔ لوگ اسامہ کے پاس آئے، اے اسامہ عورت کا ہاتھ کٹے گا پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گا، اے اسامہ اللہ کے رسول کے پاس جا کے سفارش کر دو کوئی اور سزا دے دی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اسامہ آتے اے اللہ کے نبی، وہ جو عورت نے چوری کی ہے فاطمہ نام، اے اللہ کے نبی کوئی اور سزا دے دیجئے، ہاتھ کاٹیے، جرمانہ لگا دیجئے، پینالٹی لگا دیجئے، سزا کچھ اور دے دیجئے، ہاتھ نہ کاٹیے۔ بخاری کے الفاظ میں اللہ کے پیارے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور آپ نے بڑے غصے میں فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو بدلنے کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ کیا تم سورس لگا رہے ہو؟ کیا تم سفارش کر رہے ہو کہ میں اللہ کے قانون کو تمہارے لیے توڑ دوں؟ وَأَيْمُ اللَّهِ، اے اسامہ کان کھول کر کے سن لو، تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں، اسی لیے برباد ہو گئی۔ کوئی بڑا آدمی کوئی جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی غریب آدمی وہی جرم کرتا تھا سزا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اے اسامہ یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی عورت فاطمہ ہے، اگر آج محمد کی عدالت میں، اگر میری عدالت میں میری بیٹی فاطمہ کا کیس آ جاتا، میری بیٹی فاطمہ کے اوپر بھی یہ الزام لگتا، میری بیٹی فاطمہ کے بارے میں یہ ثابت ہو جاتا کہ اس نے چوری کی ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اے اسامہ اگر آج محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو آج اللہ کا رسول اپنی عدالت میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دے دیتا۔ وہ دنیا والوں انصاف اس کو کہتے ہیں، نیائے اس کو کہتے ہیں، جسٹس اس کو کہتے ہیں، وہ قانون کے راج کے نام پہ گنڈا راج چلانے والوں، وہ قانون کے نام پہ مسلمانوں کو تباہ کرنے والوں، وہ قانون کے نام پہ مسلمانوں پر اتیاچار کرنے والوں، کاش تم نے انصاف کو سمجھا ہوتا، کاش تم نے نیائے کو سمجھا ہوتا، کاش تم نے جسٹس کو سمجھا ہوتا۔ انصاف ہوتا ہے، اسلام تو وہ دین ہے جو جنگ کے میدان میں بھی نا انصافی کرنے کی تعلیم دیتا۔ دنیا کا ہر مذہب یہ کہتا ہے جنگ میں سب جائز ہے، اسلام کہتا ہے جنگ میں سب جائز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جنگ کے میدان میں صحابہ کو بھیج رہے ہیں اور جنگ کے میدان میں جاتے ہوئے کہتے ہیں لا تقتلوا ولیدا، اے میرے صحابہ دیکھو جنگ کے میدان میں کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی ایسے بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا جو جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، کسی پیڑ کو آگ نہ لگانا، کسی کے دھارمک استھل کو نہ توڑنا، کسی کے مذہبی جگہ کو نہ توڑنا۔ یہ تعلیم اللہ کے پیارے نبی جنگ کے میدان میں جانے کے لیے دے رہے ہیں۔ آج جب دنگا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے تو کرتا کوئی اور ہے اور سزا کوئی اور ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے پوری کمیونٹی کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے نوجوانوں سے بھی ایک بات کہتا ہوں، خبردار سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز مت ڈالنا جس سے آپ یا آپ کی پوری کمیونٹی پریشانی میں آ جائے۔ او یوٹیوبروں، او یوٹیوب چلانے والے، چینل چلانے والے میرے بھائیوں، اپنے سبسکرائبر کی تعداد بڑھانے کے لیے، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے کوئی بھڑکاؤ تھمبنیل نہ لگانا، تمہارا چینل بھی پریشانی میں پڑے گا، اور سب سے زیادہ جس عالم کی تقریر پر آپ بھڑکاؤ تھمبنیل لگاؤ گے وہ پریشانی میں پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں سوشل میڈیا کا استعمال بڑی احتیاط کے ساتھ کرو۔ آج ایک آدمی کی سزا پوری کمیونٹی کو، پورے سماج کو، پورے گھر والوں کو، پورے پریوار کو۔
آپ غور کیجئے، اسلام تو یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو دشمن کے ساتھ تمہیں انیائے نہیں کرنا ہے، دشمن کے ساتھ تمہیں ناانصافی نہیں کرنا ہے، دشمن کے ساتھ تمہیں نیائے کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا تو کس کو بچائے گا؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا شاسک، انصاف کرنے والا راجہ، انصاف کرنے والا حاکم جو اپنی پرجا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ انصاف کرتا ہو، نیائے کرتا ہو، جسٹس کے ساتھ۔ نمبر 2، وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور قیامت کے دن کی گرمی سے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بچائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ او نیما کے میرے نوجوانوں، تمہاری زبان میں، تمہارے منہ میں تو گٹکھا ہے، تمہارے منہ پر تو گالی ہے، تمہاری راتیں تو موبائل پر ریلز دیکھنے میں گزر رہی ہیں، تم تو حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے بھی بیٹھ کے اپنے موبائل پر گیم کھیل رہے ہو، تم الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بھی بستر پر سوئے پڑے ہو۔ او نوجوانوں، کاش کہ تم نے اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوتا۔ اگر جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو گے تو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی۔ وہ دنیا میں تو تم گرمی برداشت نہیں کر پاتے ہو، اے سی لگواتے ہو، کولر لگواتے ہو، پنکھا لگواتے ہو۔ او میرے نوجوانوں، تم قیامت کے دن کی گرمی سے کیسے بچو گے؟ اگر قیامت کے دن کی گرمی سے بچنا ہے، اللہ کے نبی طریقہ بتا رہے، نسخہ بتا رہے، وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو میرے ساتھ۔ نہیں مولوی صاحب، ابھی جوان ہیں، ابھی مزہ لے لیجیے، بڑھاپا آئے گا سدھر جائیں گے۔ وہ بڑھاپے کا انتظار کرنے والوں، جاؤ ذرا قبرستان میں جا کے دیکھو، جنازوں کی تعداد آپ کو جوانوں کی کم نہیں ملے گی، جوانوں کی تعداد زیادہ ملے گی، جوانوں کے جنازے آپ کو زیادہ ملیں گے۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے کا واقعہ میں نے کئی تقریروں میں سنایا ہے، اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں میرا پروگرام تھا، بنارس سے 300 کلومیٹر دور میرا پروگرام تھا، میں بائی کار گیا تھا، تقریر کر کے میں واپس بنارس جا رہا تھا، جو میری عادت ہے رات میں واپس جا رہا تھا۔ اسی جلسے میں ممبئی کے بھی ایک مولانا آئے تھے، مولانا عرفان مدنی صاحب، ان کی بھی تقریر تھی۔ وہ بمبئی سے آئے ہوئے تھے لیکن ان کا گاؤں وہیں پر آس پاس میں تھا۔ جلسہ کمیٹی کے لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، 2 نوجوان اپنی کار سے ڈراپ کرنے کے لیے مولانا کے گاؤں تک گئے، واپس لوٹنے لگے، رات کا سمے تھا، بلکہ یہ کہہ لیجئے بھور کا سمے تھا، صبح کا سمے تھا، صبح کے 3 ساڑھے 3 بج رہے تھے۔ ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان رات بھر کا جگا ہوا تھا، اس کو نیند آ رہی تھی، 10 سیکنڈ کے لیے اس کو نیند آئی اور ایک خطرناک قسم کے موڑ کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کھائی میں گر گئی اور دونوں نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے۔ میں بنارس پہنچا ہوں، فون آیا مولانا آپ تو پہنچ گئے، میں نے کہا میں پہنچ گیا، یہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ مولانا عرفان مدنی کو چھوڑنے 2 لڑکے گئے تھے، دونوں لڑکوں کا آن دا اسپاٹ سے انتقال ہو گیا۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں کون سا ایکسیڈنٹ ہماری موت کی خبر لے کے آ جائے، کون سا حادثہ ہمارے بچوں کو یتیم بنا دے، کون سا ایکسیڈنٹ ہماری بیوی کو بیوہ بنا دے۔ او نوجوانوں، انتظار مت کرو بڑھاپے کا، انتظار مت کرو موت کے آنے کا، موت آ جائے گی پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بڑھاپا آنے کے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان بن جاؤ جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو۔ یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی، یہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا بوڑھے لوگوں سے جا کے پوچھو، کتنے بوڑھے جو آج حج کرنے گئے اور حج کرنے جب وہ ویل چیئر پہ طواف کر رہے ہیں، وہ روتے ہوئے تمنا کرتے ہیں جب میں 35 سال کا تھا، جب میں 30 سال کا تھا، میرے پاس پیسہ بھی تھا، طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی، کاش میں نے 30-35 سال میں حج کر لیا ہوتا، عمرہ کر لیا ہوتا۔ آج کتنے بوڑھے ڈنڈا لے کے مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں،
اور دل ہی دل میں روتے ہیں کاش میں نے جوانی میں نماز کی عادت ڈالی ہوتی۔ میرے نوجوانوں یہ جوانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، 5 چیزوں کو ملیوان سمجھو، 5 چیزوں کو قیمتی سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحت کا قبل سقم، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے کے پہلے۔ وغنا کا قبل فقر، اپنی دولت کو غنیمت سمجھو فقیر ہونے سے پہلے۔ وفراغ کا قبل شغل، اپنے سمے کا مول سمجھو بزی ہونے سے پہلے۔ وحیات کا قبل موت، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت آنے کے پہلے۔ تو یہ دوسرا آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ دے گا، وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت۔ آئیے میں 2 نوجوانوں کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان جس کا نام مصعب بن عمیر، جو مکے کا بہت خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان ہے، بڑا بہترین کپڑا پہنتا ہے، بڑی اچھی خوشبو لگاتا ہے، اس کا جوتا باہر سے آتا ہے، اس کا کپڑا باہر سے آتا ہے۔ مصعب بن عمیر مکے کا بڑا ہینڈسم نوجوان ہے، بڑا فیشنیبل نوجوان ہے۔ مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے ایمان قبول کر لیا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے رشتہ توڑ دیا۔ مصعب بن عمیر زمین پہ آ گئے، کل تک تو آسمان کی سیر کر رہے تھے، آج زمین پہ آ گئے۔ مصعب بن عمیر جو کل تک بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے، کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے، آج ایمان لانے کے بعد باپ نے بھی ناتا توڑ دیا، ماں نے بھی رشتہ توڑ دیا۔ مصعب بن عمیر پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے مکے میں چل رہے ہیں، لیکن مصعب بن عمیر کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، مجھے اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے نبی کا ساتھ دینا ہے، مجھے اسلام کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے مصعب کو مدینہ بھیجا، اے مصعب میں تم کو مدینہ بھیج رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں مدینہ جا کے کیا کروں گا؟ وہاں جا کے تمہیں اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، تمہیں لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا ہے۔ مصعب بن عمیر مدینہ پہنچے، ابھی مدینہ میں بہت کم لوگ ایمان والے ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ایمان والے تھے۔ مصعب بن عمیر نے لگاتار 1 سال تک محنت کی، 1 سال تک محنت کرنے کے بعد اتنا کام کیا انہوں نے مدینہ میں جا کر کے ہر مدینہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی اسلام کو قبول کر لیتا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ 1 سال کے کٹھن پریشرم کا نتیجہ ہے، یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ مصعب بن عمیر، میرے نوجوانوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم دین بن جائیں تبھی آپ دین کا کام کر سکیں۔ آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ اپنی فیلڈ میں رہ کر کے بھی دین کا کام کر سکتے ہیں۔ جتنی معلومات اللہ نے آپ کو دی ہے اور جتنا آپ نے علماء سے سیکھا ہے، اس کے دائرے میں رہ کر کے آپ لوگوں کو توحید کا راستہ بتائیے۔ اگر آپ کے ذریعے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی کمائی ہے، سب سے بڑی کمائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مصعب بن عمیر کے ذریعے مدینہ میں اسلام کی ایک لہر چلی اور مدینہ کے ہر گھر سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بعد میں اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تو مدینہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر چکے۔ یہی مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید ہو جانے کے بعد جب کفنایا جانے لگتا ہے تو یہ لمبے چوڑے تھے، ان کی ہائٹ زیادہ تھی، باڈی بلڈر آدمی تھے، اور کفن کی چادر چھوٹی تھی اور ایک سے زیادہ چادر کی گنجائش تھی۔ مصعب بن عمیر کو جب کفنایا جانے لگا تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہائے ہائے، یہ تو وہی مصعب ہے جو
کل مکے کا سب سے خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان تھا جو سب سے بہترین کپڑا پہن کر کے گھوما کرتا تھا، آج انتقال ہو گیا ہے اور کفن کا کپڑا اتنا بھی نہیں کہ پوری باڈی کو کور کیا جا سکے، سر کو تو کفن میں باندھا گیا اور پیر پہ گھاس پھوس ڈال کے مصعب بن عمیر کو قبر میں اتارا گیا۔ او نوجوان، یہ بھی تو ایک نوجوان تھے، کہاں تمہاری جوانی گزر رہی ہے اور کہاں مصعب بن عمیر کی جوانی تھی؟ ذرا عبداللہ بن عمر کو دیکھو، عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، اللہ کے رسول کے سالے ہیں۔ عبداللہ بن عمر مسجد میں سویا کرتے تھے، ایک دن انہوں نے رات میں خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑی، اپنی بہن کے پاس آئے اور بہن سے کہا کہ اے میری بہنا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا تو فرشتے میرے پاس آئے، مجھ کو لے کے جانے لگے ایک کنویں کے پاس، ایک کنویں ٹائپ کی کوئی چیز تھی، میں جب وہاں پہنچا میں نے جھانک کے دیکھا نیچے آگ جل رہی تھی، میں دیکھ کے ڈر گیا۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم اس آگ کے اندر نہیں جاؤ گے۔ اے میری بہن حفصہ، ذرا اللہ کے پیارے رسول سے پوچھ کے بتانا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس خواب میں مجھ کو اللہ تعالیٰ کیا دکھا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کا یہ خواب ان کی بہن نے اللہ کے رسول سے بیان کیا، اللہ کے نبی مسکرائے اور آپ نے حفصہ سے فرمایا، اے حفصہ، نعم الرجل عبداللہ، تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، لو کان یصلی من اللیل، بس ایک چیز کی کمی ہے، تمہارا بھائی رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے، تمہارا بھائی رات میں قیام اللیل نہیں کرتا ہے۔ اے حفصہ، جب اپنے بھائی سے کہو کہ رات میں تہجد پڑھا کرے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور اپنے بھائی کو یہ بات سنا دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بس ایک بات کی کمی ہے، عبداللہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے۔ میرے نوجوانوں، کتنے نوجوان ہیں جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں؟ ارے تہجد چھوڑو، کتنے نوجوان ایسے جو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تقریریں سننے والوں، وہ جلسوں میں رات رات بھر جاگنے والوں، اگر تم نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر تقریریں سننے کا کیا فائدہ ہے، پھر جلسوں میں جانے کا کیا فائدہ ہے، پھر علماء کے ساتھ سیلفی لینے کا کیا فائدہ ہے؟ عبداللہ بن عمر جیسے ان کے کانوں میں اللہ کے پیارے نبی کا جملہ پڑا کہ آپ نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بس تہجد نہیں پڑھتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر تہجد پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، رات بھر وہ عبادت کیا کرتے تھے، بہت تھوڑا سا سوتے تھے، باقی ٹائم وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے اس نوجوان کو بھی بچائے گا جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ یہ دوسرا نمبر تیسرا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ کیا مطلب؟ دل مسجد میں اٹکا ہو، اس کا کیا مطلب؟ اس کو نماز کی چنتا ہو، اس کو نماز کی فکر ہو، ایک ٹائم کی نماز پڑھ کے آئے تو دوسرے ٹائم کے بارے میں پلاننگ کر رہا ہو، فجر کی نماز پڑھ کے آئے تو ظہر کی پلاننگ کر رہا ہو، ظہر پڑھ کے آیا تو سوچ رہا ہے عصر کے ٹائم میں کہاں رہوں گا، عصر پڑھ کے آیا تو سوچ رہا ہے مغرب کے ٹائم میں کہاں رہوں گا، عشاء پڑھ کے سویا تو موبائل پر الارم سیٹ کر رہا ہے کہ صبح مجھے فجر میں اٹھنا ہے۔ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگاؤ، جس کا دل نماز کے ساتھ لگاؤ۔ او میرے نوجوانوں، کہاں تو نبی نے یہ خوشخبری اس کو دی تھی جس کا دل مسجد میں لگاؤ، اور کہاں ہمارا نوجوان ہے جس کا دل واٹس ایپ پہ لگائے، جس کا دل فیس بک پر لگائے، جس کا دل انسٹاگرام پر لگائے، اور آج انہی چیزوں کے پیچھے ہمارا نوجوان اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے۔ حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے شریر کو دکھا دکھا کے انسٹاگرام پہ فالوور بڑھا رہی ہیں، کتنے باپ ایسے اپنی جوان بیٹیوں کے حسن کی نمائش کرا کر کے پیسے کما رہے ہیں، کتنے شوہر ایسے جو اپنی بیویوں کی ادائیں دکھا کر کے پیسے کما رہے ہیں۔
چند پیسوں کے لیے، چند ویوز کے لیے لوگ آج سوشل میڈیا پر کیا کیا کر رہے ہیں میرے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے۔ لوگوں کا دل آج فیس بک کے لائکس میں لگا ہے، لوگوں کا دل اسٹیٹس لگانے کے بعد اس میں اٹکا ہے، میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا، میری فیس بک پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا، میرے چینل کو کتنے لوگوں نے فالو کیا۔ وہ لوگوں کاش کہ تم اپنے دل کو مسجد میں لگا لیتے۔ آج قربانی کا تہوار ابھی گزرا ہے اور قربانی تو ہم نے لاکھوں میں کی ہے۔ وہ لوگوں قربانی کرنے کے ٹائم میں دعا پڑھتے ہیں اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اے مسلمان، تو قربانی کی دعا میں بھی یہ کہہ رہا ہے میری نماز اللہ کے لیے، تو قربانی کا نام تو بعد میں لے رہا ہے، تو نماز کا نام تو پہلے لے رہا ہے، مگر تیری زندگی میں نماز تو کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ تیرے نبی کا حال تو یہ تھا، انتقال کے پہلے تیرے نبی کہہ کے گئے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا۔ آج مسجد کے لیے آپ جلسہ کر رہے ہیں، معاف کرنا، آج مسجدیں قائم ہو رہی ہیں اور مسجدیں قائم ہو رہی ہیں اور بڑی شاندار مسجدیں بن رہی ہیں، مگر شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس نماز سے میرے بھائی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اللہ کو کچھ نہیں دے دیتا ہے، یہ نماز تیرے فائدے کے لیے، تو نماز پڑھے گا تجھے سکون ملے گا، تو نماز پڑھے گا تیری روزی روٹی میں برکت آئے گی، تو نماز پڑھے گا تیری زندگی میں ٹائم ٹیبل بن جائے گا، تیری زندگی میں مینجمنٹ آ جائے گا، تو نماز پڑھے گا تیرے گھر میں دینداری آ جائے گا، تو نماز پڑھے گا تیرے چہرے پر نور آ جائے گا، تو نماز پڑھے گا تیرے بچے بھی نیک بن جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ تیسری علامت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَالرَّجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل